السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو نصیب نوٹس یوٹیوب چینل۔ آج میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلامیات کا ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر، کہ جس کے حوالے سے بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں بار بار سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹاپک اسلامیات کے مضمون کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اس لیے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز کے اندر اس کو لے کر کافی سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر تمام تر ضروری باتیں آپ کو بتا دوں جو انٹرویو میں آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ اسلامیات کا یہ ٹاپک ہے عام الفیل کا۔ اس ٹاپک کو ہاتھیوں کے سال والا ٹاپک بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں دی ایئر آف ایلیفنٹ کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب فیل کے نام سے بھی اس ٹاپک کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اس کو تفصیلاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ فیل اور ابرہہ کی اس بربادی کے قصے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم کی سورہ فیل نازل فرمائی۔ سورہ فیل ایک مکی سورت ہے۔ سورہ فیل میں کل 5 آیات ہیں۔ یہ سورت قرآن الکریم کے آخری پارے یعنی کہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اور قرآن الکریم میں سورہ فیل کا نمبر 105 ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ عام الفیل سے مراد ہاتھیوں والا سال ہے۔ یہ وہ سال تھا جب اس وقت کے یمن کے گورنر ابرہہ اشرم اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے۔ بیشتر کے بقول ابرہہ نے عام الفیل کے سال محرم کے مہینے میں مکہ کی طرف سفر کیا تھا اور کعبہ کو گرانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ ابرہہ کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، تو عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سال پیدا ہوئے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ ابرہہ شاہ حبش کی جانب سے مقرر کردہ یمن کا والی یا گورنر ہوا کرتا تھا۔ ابرہہ کا لقب اشرم تھا۔ یہ لقب ابرہہ کو تب ملا جب ابرہہ اور ابرہہ سے پہلے یمن کے جو گورنر تھے اریات، اس کے درمیان ہونے والی جنگ میں اریات کی جانب سے کردہ ایک وار میں ابرہہ کی ناک اور ہونٹ کٹ گئے، تو اسے اشرم کا لقب دیا گیا۔ ابرہہ نسل کے حساب سے ایک حبشی تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن اسحاق کے بقول ابرہہ اشرم نے سنا میں کلیس یا الکلیس نامی ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا تھا۔ ابرہہ نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ عربوں کا حج اس کلیسا کی طرف موڑے بنا وہ نہ رہے گا۔ ابرہہ نے اس کلیسا کو بڑی لگن سے تعمیر کروایا تھا۔ اگر کوئی مزدور سورج نکلنے سے پہلے کلیسا کے کام پر نہ پہنچ پاتا تو ابرہہ اس کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ ابرہہ نے جب یہ کلیسا تعمیر کر لیا تو اس نے شاہ حبش نجاشی کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایسا عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا ہے کہ ایسا کلیسا زمین پر اور کوئی نہیں۔ جب ابرہہ کے اس خط کا علم عرب لوگوں کو ہوا تو حجاز کا ایک کنانی عرب اس کلیسا میں گیا اور وہاں حاجت یعنی کہ پاخانہ کر کے آ گیا۔ جب یہ بات ابرہہ کو معلوم ہوئی تو وہ بہت غضبناک ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرائے بنا چپ نہیں بیٹھے گا۔ لہٰذا ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر سنا سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے یہ نیت کی کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ ابرہہ کے لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی شامل تھے،
اور ابرہہ خود بھی ایک ہاتھی پر سوار تھا جس کا نام محمود لکھا گیا ہے۔ ابرہہ نے راستے میں اپنے لشکر کو مخمس نامی علاقے میں ترتیب دیا اور پھر دوبارہ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابرہہ کا لشکر جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا اور کسی بھی صورت مکہ کی جانب جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں ابابیل یا پھر کمری جیسے پرندوں کے جھنڈ ان پر بھیج دیے۔ ہر پرندہ اپنے ساتھ 3 کنکریاں لے کر آتا، 2 کنکریاں پنجوں میں ہوتی اور ایک چونچ میں ہوتا اور ابرہہ کے لشکر پر گرا دیتا۔ یہ کنکریاں جس کو بھی لگتی تھیں اس کے جسم کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت نازل کی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور ثنا پہنچتے پہنچتے وہ چوزے جیسا ہو گیا، اور پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ابرہہ کے اس حملے کے وقت مکہ کے باشندے یا تو گھاٹیوں میں بکھر گئے یا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تھے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ بنو ثقیف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی شخص کو بھیجا تھا تاکہ وہ ابرہہ کی مکہ تک رہنمائی کرے۔ ابو رغال ابرہہ کو مخمس تک لایا تو وہاں ابو رغال کی موت واقع ہو گئی۔ عرب لوگ مخمس میں جس قبر کو پتھر مارا کرتے ہیں وہ اسی ابو رغال کی قبر ہے، کیونکہ عرب لوگ اس کو غدار سمجھتے ہیں جس نے عرب روایات کے خلاف غداری کرتے ہوئے ابرہہ کو مکہ کا راستہ دکھایا اور مکہ کی جانب سفر میں اس کی مدد کی تھی۔ ابرہہ کے قصے کے حوالے سے ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ کے کچھ لوگ مکہ گئے اور وہاں پر جو مویشی چر رہے تھے ان کو اپنے ساتھ ہانک لائے۔ ان مویشیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ جب اس بات کا علم عبد المطلب کو ہوا تو وہ ابرہہ سے ملنے چلا آیا۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ کافی باروب شخصیت ہیں تو ابرہہ کو یہ ٹھیک نہ لگا کہ وہ خود اوپر بیٹھے اور عبد المطلب جیسے معزز شخص کو نیچے بٹھائے اور حبش نسل کے لوگ یہ نظارہ دیکھیں۔ لہٰذا ابرہہ عبد المطلب کا احترام کرتے ہوئے نیچے اتر آیا اور فرش پر یعنی کہ زمین پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا اور ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے سوال کیا کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ عبد المطلب نے ترجمان کے ذریعے ابرہہ کو جواب دیا کہ آپ کے لوگ میرے 200 اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں، میں ان کی رہائی کے لیے آیا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ تو ابرہہ نے اسی ترجمان کے ذریعے عبد المطلب کو بتایا کہ میں یہاں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم مجھے کعبہ کے حوالے سے درخواست کرنے کے بجائے اپنے اونٹوں کے حوالے سے ریکویسٹ کر رہے ہو، درخواست دے رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا کیونکہ اونٹ میری جاگیر ہیں اس لیے میں اپنے اونٹوں کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور کعبہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کی قسم کھائی ہے، لہٰذا اللہ جانے اور اللہ کا گھر جانے۔ اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے ہرگز نہ گرا پائیں گے، اور اگر اللہ اس کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا تو عرب لوگوں میں اور میری قوم میں اس وقت یہ قوت نہیں کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ نے جو ہے عبد المطلب کے 200 اونٹ اس کے حوالے کیے، اور عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں،
جس میں ابرہہ اپنی فوج سمیت ابابیل جیسے پرندوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہوا، اور وہ کعبہ کو گرانے کی جو کوشش کرنے آیا تھا اس میں وہ ناکام ہوا، اور تاریخ میں اس کے نام کو ایک بدبخت حکمران کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ فیل یا عام الفیل کا قصہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس واقعے کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، اور آپ اس کے حوالے سے کمیشن کے انٹرویوز میں بہترین جوابات دے سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔